السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ سبق یاد ہوا؟ الحمدللہ. کچھ پریکٹس بھی کیا، کچھ ایکشن عمل، کوئی دہرائی. ایک دہرائی ہے نا لفظوں کی، اور ایک دہرائی ہوتی ہے عمل کی، کہ جو کچھ پڑھا ہو اسے عمل میں دہرایا جائے. کہاں کہاں رکے، کہاں کہاں پھسلے، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. استاذہ، آپ نے کل ہوم ورک دیا تھا کہ کل جا کے فرشتوں کی پریزنس کو فیل کرنا ہے. تو ابھی ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو مجھے صبح گھر سے نکلتے ہوئے ایک تو بات یاد رہی کہ کون سا والا فرشتہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگا. ایک شیطان اور ایک فرشتہ. اور پھر تھرو آؤٹ میں بچیوں کو یہی کہتی رہی کہ جو میرے ساتھ تھی کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ کتنے سارے فرشتے ہیں نا جو ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ فیلنگ کے ساتھ چیز آئی. جی پیچھے سے ہاتھ کھڑا ہوا تھا. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو بہت کرتے تھے، لیکن کبھی بھی یہ دعا نہیں کی تھی. اب کل سے میں نے اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بھی اضافہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کثرت کلام سے بچائیں اور میں فضول باتیں نہ کروں. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ، جو آپ نے کل ہوم ورک دیا تھا اس کو فیل کرنا ہے، فرشتوں کی پریزنس کو نا، تو کل جب میں فیل کر رہی تھی تو میں نے تسبیح بھی کی سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کو کرتے ہوئے میں مسکرا رہی تھی کہ فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں اور وہ لکھ رہے ہیں. تو پھر مجھے اور زیادہ ہنسی آئی کہ وہ میری ہنسی کو بھی لکھ رہے ہوں گے کہ اچھا میں ہنس بھی رہی ہوں، ان کی پریزنس کو بھی فیل کر رہی ہوں اور پڑھ بھی رہی ہوں تسبیح. تو وہ مجھے بہت اچھا فیل ہوا تھا. اس کے بعد کون کون پھسلا، کنٹرول نہ کر سکے، اور کیا وجہ ہوئی؟ بھول گئے تھے یا کیا ہوا؟ آپ بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد، ابھی آپ نے بات کی کہ ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے دکھانا اور ایک ہوتا ہے باتوں سے. تو باتوں میں تو مطلب میرا جو عمل تھا کل کا پڑھنے کے بعد، تو بات کرتے کرتے اچانک میں کہہ دیتی تھی کہ باتونی نہ بنو. مطلب یہ تھا. اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ابھی وہ چیز نہیں آ رہی. مطلب یہ کانشیس لیول پہ آ کر اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک فرشتوں کے پریزنس کی بات ہے تو استاد مجھے ایک یہ بات کہنی تھی کہ جب ہم سب اجتماعیت میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو کیفیت فیلنگز کی اور ہو جاتی ہے کہ وہ عجیب سی فیلنگز ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم دعائیں پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی وہ پریزنس کو فیل کر رہے تھے، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو مجلس نہیں ہوتی اس وقت فیل کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑا نہیں، بہت مشکل، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی، دونوں جگہوں میں فرق ہے. تو استاد پھر اس کو ہم کس طرح بیلنسڈ کیسے کر سکتے؟ ایک کیفیت میں ہمیشہ نہیں رہے، بدلتے رہے اپنے حالات. یعنی کبھی اس طرح کی مجلس میں ہوں گے، کبھی باہر ہوں گے. باہر کے اثرات اس مجلس سے دور کریں، اس مجلس میں جو کچھ سیکھے وہ باہر جا کے پریکٹس کریں، تو اسی طرح بیلنس رہے گا. ٹھیک ہے جی، ان کو دیجیے. جی، مجھے جو صبح استاذہ تجربہ ہوا یہاں آتے ہوئے کہ ماڈل ٹاؤن سے آنا ہوتا ہے، مجھے ایسے فیلنگ ہو رہی تھی کہ آگے جیسے ٹریفک نظر آتی ہے لیکن جو گاڑی گزر رہی تھی نا ٹریفک چھٹتی جا رہی تھی، اور مجھے پہلی فیلنگ آئی کہ شاید فرشتے راستہ صاف کرتے جا رہے ہیں کہ یہ وقت کے اوپر پہنچ جائیں. سازا، مجھے تو بہت محنت کرنی پڑی ہے. میں نے بہت سوچا، اور یقین کریں میں اپنی آپ کو اندر کی فیلنگ بتا رہی ہوں، مجھے سوچ بہت کم آئی ہے کہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے سوچی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں ہمارے لیے ہوم ورک، نہیں تو ساری زندگی کا کام ہے. مطلب مجھے بڑی پریکٹس کرنی پڑی ہے شعور کے ساتھ. جی، زیادہ زندگی تو ہم نے غفلت میں گزاری ہے نا. جی، کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور آئندہ کیا ہونا ہے، تو اس کو پریکٹس میں لانے میں بھی ٹائم لگے گا. جی استاذہ، مجھے تو کل ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بک میرے لیے ہی آپ نے پڑھائی، کیونکہ اتنے آپ نے شارٹ کورسز کروائے، میرا کوئی موقع نہیں بنا بہت سالوں سے ان کے ساتھ ان ٹچ رہنے کا. وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شاید اسی ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں لے کے آئے. میں تو کل سے سوچتی رہی ہوں سارا وقت کہ اللہ نے مجھے کیوں سنوائی یہی بات. عقیدۃ الواسطیہ بھی ہوا، پھر مقاعد شیاطین، ان سب میں نہیں آ سکی، لیکن اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے کیوں چنا. اور شرمندگی تھی کہ اصل میں اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ، میں فضول گفتگو سے تو الحمدللہ بچ گئی، لیکن یہ جو تھا نا وتشدقی فی الکلام، اس پہ میں نے دیکھا کہ کیا ہے بات. میں نے آئینے میں بھی دیکھا تو مجھے لگا کہ جیسے چبا چبا کے بولنا ہے نا،
تو میں جب گفتگو کرتی تھی نا تو میں بڑی دلیل سے اچھی بات کر رہی ہوں قرآن اور سنت کے حوالے سے، تو میں اس وقت نا اپنا چہرہ نہیں دیکھتی تھی، تو بچے جو تھے نا اس پہ اریٹیٹ ہوتے تھے اور میری بات کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا تھا. پھر جب میں نے کل آئینہ دیکھ کے بولا، میں نے کہا کیا گڑبڑ ہے، تو مجھے لگا کہ میں اس وقت بہت ہیبت ناک لگ رہی ہوتی ہوں، میرے چہرے پہ نرمی نہیں ہوتی، پھر میں موقع بھی نہیں دیتی. میں چاہتی ہوں میں پوری بات بتا لوں اور حامی اگلے سے بھروا لوں کہ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ میری غلطی تھی اور پھر میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ یہ ہے شاید کہ اتنا اپنا چبا چبا کے بولنا اور حاکمانہ انداز میں یہ منع ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہمیں دکھا دیتا ہے کہ ہم کہاں ٹھیک نہیں ہیں. جی آپ کچھ کہیے. السلام علیکم. آپ جب سے قرآن الحمدللہ پڑھنا شروع کیا خاموش رہتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ اسکول کی باتیں آنکھیں سے شروع، وہ سب کچھ لگتا ہے فضول میں بول رہے ہیں اور ہمارا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، ہم سننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کو بالکل ایک دم سنب نہ کریں، رہنمائی کریں ان کی. اب سن لیا کریں ان کی، پھر کیونکہ ہمیں لگتا ہے کوشچن کیا کریں. مثلا اگر کسی ٹیچر کی نقل اتار رہے ہیں یا کوئی کسی کلاس والوں کی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو کوشچن کیا کریں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہوگا، ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا. ایک دم فتوا نہ لگائیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تو حرام بات کر دی تم نے، نہیں، لیکن کوشچن ضرور کریں. بہت سینسیبل ہوتے ہیں بچے، بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں. جی جی. استاذہ کل جس وقت میں نے ظہر کی نماز شروع کی تو ذرا تھوڑا سا شروع کیا تھا، ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہ چیزیں جو فرشتے پازیٹیو لکھتے ہیں تو اس کو اور خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے. پھر اس میں وہ جو ما یلفظ میں انہوں نے تفسیر میں یہ بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے الفاظ بھی اور حرکات بھی نوٹ کی جا رہی. مطلب ایک دم یہ اسٹرائک ہوا کہ حرکات پھر ایک ایک حرکت اور اس میں پھر لذت آنے مزہ. ایکچولی فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایکچولی فیلڈ کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں خوبصورتی سے ادا کرنی چاہیے. ہر اچھی چیز چاہتے ہیں کسی کو دکھائیں تو وہ دیکھنے والے موجود ہیں نا، تو اگر ان کی پریزنس کا احساس ہوگا تو پھر باقی دنیا والوں سے وہ طلب نہیں رہے گی. جی آپ بولیے. استاذہ مجھے تو الحمدللہ سبھی کو لگتا ہوگا کہ ہمارے لیے ہی ہے یہ کتاب، لیکن مجھے اس میں جو شروع ہو رہی ہے نا اما یکفی کا سے جو باتیں شروع ہو رہی ہیں، انہوں نے میری سوچ کو اتنا جگایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے اگر یہی کافی ہو جائے تو سب غیر اہم چیزیں میری زندگی سے نکل جائیں گی انشاءاللہ. ان کو دیجیے. استاذہ میں کل جب یہاں سے گئی ہوں تو شام کو جب میرا بیٹا گھر آیا، میں بیٹھی ہوں اس کے پاس نماز پڑھ کے مغرب کی، تو میں نے کہا آج تو میرا بہت بیٹا جسم درد کر رہا ہے، یہاں بیٹھنے کی اتنے زمین پہ بیٹھنے کی عادت نہیں. تو اس نے مجھے جو اگلا جملہ کہا اس نے مجھے چونکا دیا. کہتا اماں یہ تو روز کی بات ہے، کوئی اور بات کرو. تو میں نے سوچا کہ یہ بھی بدعنوانی پن ہے کہ میں روز ایک بات کرتی ہوں، یہ بھی ہمارا کہ بار بار جتانا کہ میں آج ٹھیک نہیں ہے، جسم درد ہو رہا ہے. تو میں خاموش ہو گئی. اور جو ہمیں پیار کرتے ہیں نا تو ہماری تکلیفیں ان پہ بوجھ بنتی ہیں. تو بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو جب روز سنتے ہیں ماں باپ کو تکلیف ہے تو ان کو ایک تکلیف چبھتی ہے. تو ہم انکانشیسلی اپنے دکھ درد ہر وقت روز کے معمول میں سناتے ہیں اور وہ روز اس کو سن سن کے تنگ آ جاتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 14 سے والثرثار كثير التعدي على الآخرين واحتقارهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والثرثار اور باتونی فضول گفتگو کرنے والا، کثیر التعدی بہت زیادہ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، علی الآخرین دوسروں پر، یعنی وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے، دوسروں پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور بہت زیادتی کر رہا ہوتا ہے باتیں سنا سنا کر. واحتقارہم اور ان کو حقیر جانتا ہے، کثیر التعدی واحتقار. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جو سلامت رہے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے. کس طرح وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے؟ صرف اپنی سنانا چاہتا ہے، دوسرے کا نقطہ نظر جاننا نہیں چاہتا. تو جب وہ دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو یہ دراصل ان کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ یک طرفہ گفتگو ہوتی ہے، صرف سنائے چلے جا رہا اور دوسرے کی نہ معذرت سن رہا ہے، نہ ایکسکیوز کو مان رہا ہے،
نہ اس کی وجہ یا توجیہ کسی چیز کی جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی امپورٹنس دیتا ہے. وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اس کے اپنے دل میں کیا ہے اور وہ دوسروں کو کیا سنا بتا سکتا ہے. یعنی بعض اوقات گفتگو میں ایسا ہوتا ہے نا کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی تو ایک شخص اس میں سے زیادہ اوفینڈ ہو جاتا ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے, اور دوسرا اس کو روک کے بتانا بھی چاہتا ہے کہ وہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے, لیکن سرسار جو ہے وہ کوئی کلیریفیکیشن نہیں لیتا, اس کو صرف دوسرے کی سننی پڑ جاتی. تو یہ دراصل اس کو حقیر کرنے والی بات ہے, اور سرسار جو ہے متفحق اور متکبر ہوتا ہے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے لوگوں کے ساتھ. یعنی زیادتی صرف ہاتھوں سے یا مار پیٹ کے کسی کو نہیں ہوتی, زیادتی زبان سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ مسلم وہ ہے جو سلامت رہے سارے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے. پہلے زبان کا ذکر ہے پھر ہاتھ کا ذکر ہے. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنا آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دیتا ہے, اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. تو جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے, اللہ کے حوالے کرتا ہے, جو ہر کام رب کی مرضی کے مطابق کرتا ہے, پھر وہ زیادہ باتیں, فالتو باتیں, فضول باتیں, دوسروں کو ستانے والی باتیں نہیں کر سکتا. پھر اس میں وہ احتیاط برتتا ہے. وہ اس بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ دوسرے کو اذیت نہ دے جائیں, اور کہیں وہ شخص جو اللہ کا پیارا ہو اس کو اذیت دینے کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا ہے, تو یہ چیز نقصان دہ نہ ہو جائے اس کے حق میں. تو وہ بعض اوقات اپنے حق سے بھی نیچے اتر آتا ہے. وہ کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہے, بہت کچھ سنا سکتا ہے, بہت کچھ برا بھلا دوسرے کو کہہ سکتا ہے, گالی گلوچ کر سکتا ہے, لیکن صرف اس کا مسلمان ہونا اس کو اس حرکت سے روک دیتا ہے. وَلِذَلِكَ أَوْصَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِحِفْظِ اللسان وعدم استخدامه إلا فيما يفيد ويجلب الخير لصاحبه وللناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه ابو داود والترمذي وقال الألباني صحيح لغيره. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني وقال الألباني حسن لغيره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضبط كلامه وحفظ لسانه فاز بجنة ربه. فقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. ولذلك اور اسی لیے اوصا وصیت کی ہے, تاکیدی حکم دیا ہے, النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحفظ اللسان زبان کی حفاظت کا, وعدم استخدامہ اور نہ استعمال کرنے کا. عدم ہوتا نا نہ ہونا کسی چیز کا, استخدام کام میں لانا, خدمت میں لانا, کام میں لانا, استعمال کرنا, اور نہ استعمال کرنے کا اس کو الا مگر فیما اس میں جو یفیدو فائدہ دیتا ہے. یعنی زبان کی حفاظت کی جائے اور اس کو صرف فائدہ مند کاموں میں استعمال کیا جائے. وَيَجْلِبُ الْخَيْرَ اور وہ لائے خیر کو لِصَاحِبِهِ اپنے ساتھی کے لیے, وَلِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے, یعنی اپنے آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے. یعنی زبان کو ان کاموں میں استعمال کرے جس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. یعنی کلام کرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہو اور لوگوں کے لیے بھی خیر ہو. تو اس بات کے ثبوت میں اب یہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ کیسے ہو یہ کام, کہ زبان کو مفید کاموں میں کیسے استعمال کیا جائے. فعن عقبۃ بن عامر, عقبہ بن عامر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے. قال وہ کہتے ہیں قلت میں نے کہا, عرض کیا, یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من نجات, نجات کیا ہے, نجات کیسے ہو, عذاب سے کیسے بچے, ہلاکت سے کیسے بچے. قال تو اس کا کیا نسخہ دیا آپ نے, کیا گائیڈ لائن دی کہ نجات کے لیے کیا کرنا ہوگا.
امسک علیک لسانک، امسک روک رکھو، علیک خود پر، لسانک اپنی زبان کو، اپنی زبان کو خود پر روک رکھو، ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ وسیع ہو جائے تجھ پر تمہارا گھر، یعنی تمہارا گھر تمہارے لیے کھلا ہو، کافی ہو، تمہاری ضروریات زیادہ سے زیادہ اسی میں پوری ہو جائیں کہ گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، کیونکہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. جتنا وہ زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، سوشلائز کرتا ہے، تو اس میں غیبت اور الزام تراشی اور ایک دوسرے کو اذیت دینے والی باتیں زیادہ ہو جاتی. آپ اکیلے گھر میں اپنا خود سے کام کاج کر رہے ہیں اور کسی اور کی مداخلت نہیں، تو آپ زبان کے بہت سارے گناہوں سے بچے رہتے ہیں. وابکی علی خطیئتک، اور رویا کرو اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر. ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی اور البانی نے اس کو صحیح لغیری کہا ہے، یعنی صحیح لذاتی ہی نہیں لغیری ہی ہے، یعنی اس کی روایت میں کمزوری تھی تو دوسری روایات کی وجہ سے اس کو صحت کا درجہ ملا. اب اس میں 3 چیزوں میں نجات بتائی گئی. سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کنٹرول کرو. اور دوسری چیز گھر میں ٹک کے رہو، گھر میں اپنے لیے کام کاج زیادہ تلاش کرو. اور تیسری چیز اپنی خطاؤں پر رویا کرو. جو خطاؤں پر روئے گا وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے خطائیں کی نہ ہوں، تو ایسا شخص کامیاب ہو جائے گا. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو پاک کرنے کا نسخہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے حفاظتی تدبیر اختیار کرے، زبان روک کے رکھے. اور دوسرا یہ کہ کم سوشلائز کرے، ضرورت کے تحت تو کرے لیکن بیکار میں نہیں کہ انسان جب چھوٹا موٹا گھر میں کام کاج کر کے فارغ ہو جائے تو پھر کبھی کسی کے گھر چلا جائے، کبھی کسی کے ساتھ جا بیٹھے. لوگ عام طور پر کافی شاپس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر کافی پارٹیز میں چلے جاتے ہیں، کافی مارننگز میں. یا پہلے زمانے میں محلے میں خواتین ہوتی تھی، وہ اپنے گھر کا کام کاج کر کے کبھی ایک پڑوسن کے گھر، وہاں سے اٹھے دوسرے کے تیسرے، اس کی باتیں اس کو بتائیں، اس کی اس کو بتائیں، آپس میں لڑوا دیا. اور پھر بعض اوقات انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو خاموشی میں اس کو اپنی ذات پر، اپنے آس پاس والوں پر، اپنے کام کاج پر غور و فکر کا موقع بہت ملتا ہے. لیکن جب لوگوں سے ملتا ہے تو بعض اوقات گھر والوں کی شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے، دوسرے کی طرف سے غلط مشورہ مل جاتا ہے، کام اور خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنی زیادہ لوگوں کی آپ کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئرنس ہوتی اتنا بگاڑ زیادہ ہوتا ہے. میاں بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ اور بچوں کا معاملہ ہو، بہن بھائیوں کا معاملہ ہو، اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے. اگر وہ آپس میں ہی سلجھا لے معاملات کو تو اس میں بڑی خیر ہوتی. لیکن جب انسان دوسروں سے ملتا ہے تو لازمی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 4 باتیں اپنی ان سے بھی شیئر کر بیٹھتا ہے، پھر صرف ایک سے نہیں کرتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پورے محلے کو اذان دیتے ہیں اپنی مصیبتوں کی، یعنی ہر ایک تک اپنا قصہ سناتے ہیں اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہ ساری باتیں منتشر ہونے لگ جاتی ہیں. اور وہ باتیں جتنی زیادہ پھیلتی ہیں اتنے مشورے زیادہ ملتے ہیں، اتنی خرابیاں زیادہ پھیلتی ہیں. تو اس لیے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور صرف غلطی کو دیکھ لینا کافی نہیں، غلطی پر رونا. ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنی غلطیاں پتہ ہوتی ہیں. پہلی بات کہ ہم اپنی غلطیاں خود دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے اور ماننا نہیں چاہتے. اور اگر کسی وقت ضمیر ہمارا ملامت کرے اور ہمیں نظر آ بھی جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ معاف کرنے والا ہے، ڈھنگ سے معافی بھی نہیں مانگتے. اور اگر معافی مانگنی ہو تو اس کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو یہاں سمپل الفاظ میں نجات کا نسخہ بتا دیا گیا کہ صرف غلطی دیکھنا کافی نہیں، غلطی پہ رونا اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے. دوسری حدیث بھی اسی معنی میں ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبى، خوشخبری ہے، لمن ملک لسانہ، اس کے لیے جس نے قابو کر لیا اپنی زبان کو، کنٹرول کر لیا اپنی زبان کو. ملکہ ملکیت حاصل کر لی، قابو کر لیا. ووسعہ، اور وسعت دی اس کو، بیتہ، اس کے گھر نے، یعنی اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہو گیا، اس کی ساری ضروریات گھر میں ہی پوری ہو گئی. ورنہ ایسے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں کہ جن کے اپنے گھر میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ پبلک ٹوائلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ بعض اسلام ایریاز میں جائیں تو آپ دیکھیں گے، یا گاؤں وغیرہ میں جائیں
گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا، پانی لانے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے، نہانے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے، واش روم کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی مشکلات لوگوں کو پیش آتی ہے، اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ان مشکلات کا شکار ہے. تو جس کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، پھر اسے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہنا چاہیے اور ضرورت کے وقت ہی باہر نکلے. اور خواتین کے لیے تو ویسے بھی پسندیدہ، عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے. عورت کو بھی ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، بغیر ضرورت کے بازاروں میں گھومنا پھرنا، کبھی اس دوست کے گھر چلے جانا، کبھی اس دوست سے جا ملنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، اور وہ روئے اپنی خطاؤں پر. تو ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے. اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو اوپر کہی گئی ہے. وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، أَنَّ مَنْ ضَبَطَ كَلَامَهُ، کہ جس نے ضبط کر لیا یعنی قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، کلامہ اپنا کلام، اپنی بات چیت، وحفظ لسانہ، اور حفاظت کی اپنی زبان کی. ایک تو یہ کہ بولنے میں سوچ سمجھ کے بولا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بولا وہ سلامتی والے الفاظ بولا، حفاظت کے ساتھ. فاز بجنت ربہ، وہ کامیاب ہوا اپنے رب کی جنت کے ساتھ، یعنی جنت میں پہنچ گیا وہ. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی، جو ضمانت دے مجھے، ما بین لحییہ، جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، وما بین رجلیہ، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، اضمن لہ الجنت، میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جنت کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ ان دو خواہشات کو، بولنے کی خواہش کو اور سیکشل ڈیزائر کو انسان کنٹرول میں رکھے، صحیح رستے پر رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتے. آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں گارنٹی ہے جنت میں جاؤ گے ہی جاؤ گے اگر ان دو چیزوں پہ کنٹرول کر لو، ان کو حرام سے بچا لو. تو بعض لوگ زنا اور اس کے مقدمات وغیرہ ہر چیز سے بہت بچتے ہیں، بڑی پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی اور بے محابہ گفتگو کے ذریعے کیے کرائے پہ پانی پھیر رہے ہیں. تو پھر گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت آپ کے اچھے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جس کا غلط استعمال آپ کے اچھے اعمال کی بھی بربادی کا ذریعہ ہے. آپ بڑے سے بڑے کام کریں لیکن اگر زبان صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ سارے پہاڑوں جتنے عمل جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وقولہ لحییہ، تسنیۃ لحین، تسنیۃ نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے، مضاف الیہ. وقولہ لحییہ تسنیۃ لحین وہما العظمان فی جانبی الفم والمراد بما بینہما اللسان. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ. وقولہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لحییہ، لحیی کیا ہے؟ تسنیۃ لحین، یہ لحین کی تسنیہ ہے، یعنی دو لحین، دو جبڑے. وہما، اور وہ دونوں، العظمانی، دونوں ہڈیاں ہیں، یہ جو باچوں کی نیچے ہے نا، یہ والی جگہ جو ہڈیاں ہیں، فی جانبی الفم، منہ کے دو جانب، جانب ہوتا سائڈ. والمراد بما بینہما، اور مراد ان دونوں کے درمیان کی چیز سے اللسان، زبان ہے. ان دونوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس سے مراد زبان ہے. یعنی آپ کا قول لحییہ، لحیٌ کا تسنیہ ہے، اور وہ منہ کے دونوں جانب کی ہڈیاں اور ان کے درمیان سے مراد زبان ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقاہ اللہ، جس کو بچا لیا اسے اللہ نے، شر سے، ما بین لحییہ، اس کے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کے، وشر ما بین رجلیہ، اور اس کی دو ٹانگوں کے بیچ کی چیز کے شر سے، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے جسم کو کنٹرول میں رکھے،
شرعی ضابطے کے اندر رکھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی؟ فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہی کامیاب ہوا. دنیا کی بڑی سے بڑی اچیومنٹ، بڑی سے بڑی کامیابی کوئی کامیابی نہیں اس کے مقابلے میں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ آگے چلیں گے. کیا سمجھ میں آئے گی؟ استاد جو کل لیسن پڑھا وہ بالکل ایک ہو بہو اس طرح کے انسان سے کل واسطہ پڑا. وہ فیملی کے بڑے پیارے بھی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بڑا ان کا وہ ہوتا ہے باتوں سے جیسے سب کا دل جیتتے ہیں، لیکن ریلیشن ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر پیرنٹس نہ ہوں تو وہ بھائیوں وغیرہ سے سب سے بڑا پیار ہوتا ہے، ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا ہے کچھ. لیکن ان کا ساری فیملی نے کیا نام رکھا ہوا ہے، مائی وے یا ہائی وے، کہ یہاں تو وہ کہیں گے جو مشورہ میں دے رہا ہوں ویسے چلو، نہیں تو میں ناراض ہوں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر جگہ کہیں گے میں نے تو اس کو یہ مشورہ دیا تھا، ایسے نہیں کیا، اور اس طرح سے. تو اب یہ دیکھیں کہ کبھی ایسے چاہتے ہیں ہم کہ حکمت کو، لیکن کل جب لیسن پڑھا تو لگا کہ ایسا یہ جھوٹ ہے. جیسے دیکھیں ہم کلاس کا جیسے ان کو پتا چلا آ رہے ہیں تو فوراً جیسے تھوڑا اشتعال میں آتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت سال ہو گئے ان چیزوں کو پڑھتے، اب بس جیسے اس کی ضرورت نہیں ہے اور کام کرو. تو کہیں کوئی دعا ہے، کسی کی کوئی فوتگی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جی جمعرات کو تو وہاں جانا ہے، سب نہیں. وہ جیسے ہی میرے منہ سے نکلا نا کہ تھرسڈے تک تو ہماری کلاس ہے، تو وہ تھوڑے نا کہ مطلب میری بات کو وہ کیا گیا. تو پہلے جیسے ایسے مجھے لگا کہ میں جھوٹ بول دوں کہ میں نے کلاس میں جانا، لیکن کہوں کہ نہیں. مطلب دونوں اچھے کام ہیں، نیک کام ہے، لیکن مطلب ایسے لوگوں کو فیس کرنا بھی بڑا مشکل ہے. دیکھیے اس وقت جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ہمارے لیے ہے. پہلی بات یہ لوگوں کو نہیں ہم نے ڈسکس کرنا، ٹھیک جی. لوگ جو کچھ بھی ہیں ان کی چیزوں کو دو طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. ایک خاموشی کے ساتھ، زیادہ آگے سے ری ایکشن نہ شو کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ حکمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی بات ان کو بتا دی جائے. اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، اگر نہ مانے تو پھر اگنور کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک لوگ ہمارے اعمال کو نشانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمیں بالکل اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم ٹھیک نہیں کر رہے تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہم احادیث پڑھے ہیں زبان سے متعلق اور شرمگاہ سے متعلق، تو زبان سے متعلق جو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابھی اس سٹیج پہ بھی اگر ہم نے یہ پڑھ کے اپنے اوپر کنٹرول نہ کیا تو جس طرح کے ہمارے حالات ہمیں روزمرہ زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں اور جس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں ہمیں بوڑھے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے. تو میں کل سے بھی یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھنے میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو انہی طرح کی مطلب عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور آخر عمر میں پہنچ کے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب وہ بدلیں گے نہیں، تو وہ ان چیزوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے ان کا بڑھاپا خراب ہو جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ابھی سے عبرت پکڑ کے اگر ابھی سیلف کنٹرول نہیں کریں گے، زبان کو کنٹرول میں نہیں لائیں گے، تو ہمارے لیے عبرت کے نشان اللہ نے رکھے ہوئے ہیں کہ یا تو اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے زندگی اچھی گزاری اور ان احادیث پہ عمل کیا. اور بڑھاپے کے علاوہ جو پھر موت کا وقت ہے اور اختتام ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں انہی دنوں میں سے ایک دن موت کا دن ہوتا ہے. پھر اگر آج ہم نہیں اپنے آپ کی اصلاح کرتے تو ہمیں نہیں معلوم پھر ہمارا آخری عمل کیا ہو، موت کے وقت ہماری زبان پہ کیا باتیں ہوں. تو پڑھتے وقت یہ سوچئے یہ سب کچھ میرے لیے ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، تو کل کے لیے آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی گفتگو کو نوٹ کرنا ہے کہ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا، ہمارا رویہ کیا تھا. ان میں کون کون ہے؟ نمبر 1 ہم سے عمر میں بڑے جیسے والدین یا شوہر. نمبر 2 جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں یا مرتبے میں چھوٹے ہیں جیسے بچے وغیرہ یا چھوٹے بہن بھائی. نمبر 3 جو ہمارے ساتھ کے ہیں، برابر کے ہیں، ہمارے کولیگز ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست احباب ہو سکتے ہیں. تو ہم نے ان سب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا رویہ اختیار کیا، کیسا لہجہ اختیار کیا. اصل میں ہم اگر اپنے لہجے اور گفتگو کی پیس اور انداز پر کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ بہت سے معاملات درست ہو جائیں گے. بعض اوقات ہمیں شکایت دوسرے سے ہوتی ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کو ٹریگر ہم نے کیا ہے، ہماری کسی بات سے وہ افینڈ ہو گیا. یہ پچھلی حدیثوں میں کیا کہ خود کو کنٹرول رکھنا ہے ہم نے نا، اپنی بات کھینچ کے رکھنی ہے.
زیادہ نہیں بولنا، سوچ سمجھ کے بولنا ہے، آرام سے بولنا ہے، غیر ضروری بحث میں نہیں پڑنا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے کو بھی موقع کم دے گے. بچپن میں جیسے ہم اپنے والد کے پاس شکایت لے کے جاتے نا کہ فلاں نے ایسے کیا مجھے یا ایسے کہا ہے، بچے جیسے ہوتے ہیں، تو وہ ایک کہتے تھے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی آپ نے چھیڑا ہوگا تو دوسرے نے ایسے کیا، یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں ہے تمہارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی، کدھر ہے فلاں بہت ظالم ہے. نہیں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ احترام سے بات کرے تو آپ کو کیسے بولنا ہوگا؟ کیسے بولنا ہوگا؟ آرام سے بات کرنی ہوگی. ہم بچوں کے ساتھ عام طور پہ آرام سے بات نہیں کرتے، کیا سوچ کے کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں، ہم جیسے چاہیں ان سے بات کریں، یہ تو ہمارے کنٹرول میں، یہ کیا کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ تو باقاعدہ اوئے کر کے بلاتے ہیں، اے اوئے، بدتمیزی اور بد تہذیبی کے لہجے سے. تو اب وہ بچے بےچارے ہمارے ساتھ تو اوئے نہیں کرتے، لیکن پھر وہ اوروں کے ساتھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دوسروں سے زیادہ اپنے انداز کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے انداز پر توجہ رکھنی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سے دوسروں کا حساب نہیں لیا جائے گا، ہم سے ہمارا حساب لیا جانے والا ہے. ہمیں دوسروں کی فکر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اپنی. تو کیا کیا نوٹ کرنا ہے؟ اپنے لہجے کو نوٹ کرنا ہے، کانٹینٹ کو نوٹ کرنا ہے، اور جو مقصد تفاصح تعاظم تو نہیں تھا، پیچھے لفظ پڑھ چکے نا، تعاظم استعلاء تو نہیں تھا کہ دوسروں پہ چھا جائیں، دوسروں پہ اپنی بڑائی جتا لیں، دوسروں سے جیت جائیں.